سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اچھا، جو حضرات ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اپنے چینلوں کے تھرو لائیو بھی چلا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کی طرف سے، اور میں خود بھی، اور اجر تو میں دے نہیں سکتا اس لیے کہ یہ پوری دنیا میں جو اہل بیت کے دربار سے میسج جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، تو یہ اجر صرف جناب سیدہ آپ کو دے گی۔
میری گزارش یہ ہے صرف ریکارڈنگ والوں سے کہ جب یہاں نعرے لگیں اور مومنین ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ یہاں مولائی موجود ہیں تو آپ کیمرہ چاروں طرف گھمائیے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ شبیر وارثی کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جب یا علی کی صداؤں سے فضا گونجے تو آپ چاروں طرف ذرا کیمرہ ضرور گھمائیں۔ تو عزیزان محترم، جس خمسہ مجالس کا آغاز سرزمین گجرات احمد آباد میں پہلی مجلس سے ہو چکا ہے، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے کو طے کر رہا ہے، اور چونکہ آج چوتھا مرحلہ ہے تو شیعوں سے زیادہ میرے سنی بھائی بولیں گے۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں بتا دوں، 3 روز گزر چکا ہے، چوتھا آ چکا ہے۔ ہم نے ان خمسہ مجالس میں سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے۔ ان کی ہر ادا اللہ کی مرضی، ان کے کردار کا ہر پہلو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ہر اٹھایا ہوا قدم اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ کسی سے سوال کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا سے، اور کسی کو جواب دیتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا سے، اور کسی جاہل کی سوال پر خاموش ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا سے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک، پوری توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کے بھی بارے میں ذکر کیا، اللہ نے ان کے لیے جعلا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جعلا یعنی بنانا۔ اللہ نے آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو خلیفہ زمین پر بنانے جا رہے ہیں۔ توجہ، اس لیے کہ آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے۔ کل کی آیت یاد ہوگی، اللہ کہہ رہا انی جاعلک للناس اماما، ہم ابراہیم کو امام بنانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم ابھی امام بنے نہیں تھے۔ توجہ کیجئے گا، جب ابراہیم کا ذکر آیا تو اللہ نے جعلا کا لفظ استعمال کیا، جب آدم کا ذکر آیا تو اللہ نے جعلا کا لفظ استعمال کیا، مگر جب ہمارے نبی کا ذکر آیا تو اللہ نے جعلا نہیں ارسلا کا لفظ استعمال کیا۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بنایا نہیں بھیجا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، بھائی فرق کیا ہے جعلا میں اور ارسلا میں؟ جعلا اس کے لیے آتا ہے جو بنایا گیا ہو،
اور سزا اس کے لیے آتا ہے جو بھیجا گیا ہو. ارے فرق نہیں سمجھے دنیا کے تمام نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ تمام نبی پیدا ہو کر نبی بنے اور ہمارا نبی نبی بن کر پیدا ہوا. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد پر بابا سے بلند. تمام انبیاء بن کر نبی پیدا ہو کر نبی بنے. میرے نبی نبی ہو کر پیدا ہوئے, نبی بن کر پیدا ہوئے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا جب روز قیامت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امتوں کا گواہ بنائیں گے. توجہ, یعنی ہر نبی اپنی امت کے سلسلے میں گواہی دیں گے تب ان کی امت جنت میں جائے گی. آدم جب اپنی امت کی گواہی دیں گے تب ان کی امت جنت میں جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ خود کہہ رہا فَكَيْفَ وہ کیا کیفیت ہوگی. میرے حبیب وہ محشر کا کیا منظر ہوگا جب ہر نبی اپنے اپنے امتوں کی گواہی دیں گے. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, شیش اپنی امت کی گواہی دیں گے, موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, اسحاق اپنی امت کی گواہی دیں گے, ہارون اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوشع اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, یونس اپنی امت کی گواہی دیں گے. اللہ فرما رہا ہے سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے محمد تم تمام نبیوں کی گواہی دو گے. بھائی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. سارے نبی اپنی اپنے امتوں کی گواہی دیں گے اور اے میرے حبیب تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی گواہی دو گے. تو بات کیا سمجھ میں آئی. کسی نبی کی بھی امت اس وقت تک جنت نہیں جا سکتی جب تک اس کا نبی گواہی نہ دے دے. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے جب تک محمد گواہی نہ دے دے. اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھی پڑھے سب مل کر. تو سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور میرے نبی 1,23,998 نبیوں کی گواہی دیں گے. مگر بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہے. پروردگار تیرا حبیب گواہی کیسے دے گا. اللہ نے کہا تجھے کیا پریشانی ہے. میں نے کہا پروردگار اس لیے کہ گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو. اللہ اکبر.
گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کے زمانے میں محمد موجود تھے. توجہ کیجیے گا. آدم کی توبہ ہو رہی تھی، محمد موجود تھے. نوح کا سفینہ چل رہا تھا، محمد موجود تھے. ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد موجود تھے. یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، محمد موجود تھے. عیسیٰ مردہ کو زندہ کر رہے تھے، محمد موجود تھے. یوسف کا جمال دنیا دیکھ رہی تھی، محمد موجود تھے. پوری توجہ کیجیے گا. ہر نبی کے زمانے میں میرا نبی موجود تھا. تو میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو محمد سارے نبیوں کا گواہ ہو، پھر اس کی امت کی گواہی کون دے گا؟ اللہ اکبر. پوری توجہ، پوری توجہ. اس کی امت کی گواہی کون دے گا؟ 1400 سال ہو لازم ہے کہ اگر قیامت تک امت محمدی باقی رہے گی تو کسی نہ کسی محمد کا بھی پردے میں رہنا ضروری ہے. جو ساری امت کی گواہی دے گا، پھر اس کی امت کی گواہی کون دے گا؟ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے تجھے بیٹا. تو نے یا علی کا نعرہ لگا کر بتا دیا تو شریف ماں کا بیٹا ہے. پوری توجہ. تو جو سارے نبیوں کی گواہی دے گا، پھر اس کی امت کی گواہی کون دے گا؟ تو پوری توجہ. محمد نبیوں کے بھی گواہ، محمد اپنی امت کے بھی گواہ. اب سوال بنتا ہے نا کہ بھائی سارے نبیوں کا گواہ میرا محمد، تو پھر محمد کی رسالت کا گواہ کون ہے؟ بھائی جو سارے نبیوں کا گواہ، اس محمد کی رسالت کا کون گواہ؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے محمد تمہاری گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. اب تلاش کرو مسلمانوں، کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس تو نہیں ہوگا جو سوال کرنے والے سے کہے پوچھ کر بتاؤں گا. علم کتاب اس کے پاس ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے سالونی سالونی. اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں. اللہ کہہ رہا قل کفا باللہ شہیدا. ایک تو اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ اور کون؟ ومن عندہ علم الکتاب. جس کے پاس علم کتاب ہے. تو کس کے پاس علم کتاب ہے؟ علم کتاب اس کے پاس نہیں ہو سکتا جو سوال کرنے والے سے کہے پوچھ کر بتاؤں گا. علم کتاب اس کے پاس ہوگا جب ممبر پر بیٹھ کر سلونی سلونی کہے. ارے علم کتاب اس کے پاس نہیں ہوگا جس کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے. علم کتاب اس کے پاس ہوگا جو آغوش محمد میں قرآن سنا.
जीते रहेंगे। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए, मजमे में भी इतने जबरदस्त लोग हैं कि पढ़कर कुछ भी चले जाए, फंस जाए मौलवी। अब जो इन्होंने कहा कलाम पाक सुनाए रसूल से पहले, हैं? अब बाद में सवाल होगा ना, मौलाना आपके सामने पढ़ गए तो जवाब देना हमारा हक है ना। अच्छा ये बताओ कि अली ने नबी के आगोश में कुरान पढ़ा, तो फिर नबी ने जो खुद कुरान थे उन्होंने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? सवाल पैदा होता है ना कि भाई नबी ने खुद कुरान क्यों नहीं पढ़ा और अली कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? वजह यह है, हक बात कोई जग को बताता ही नहीं था, शम्मे निजात कोई जलाता ही नहीं था। कुरान भला किसको सुनाते भी मोहम्मद, कुरान किसी और को आता। वाह वाह वाह। अली तो इसलिए कुरान सुना रहे हैं कि अली को पता है मैं वारिस कुरान के गोद में हूं। और मुसलमानों हैरत ना करना, अगर अली नबी के गोद में कुरान सुनाए, अरे जब मोहम्मद के हाथों में पत्थर बोल सकता है तो ये तो वो अली है जो पत्थर पर अलम गाड़ता है। ये सुना दे तो क्या कमाल है। पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहा कुल कफा बिल्लाहि शहीदा, एक तो खुद अल्लाह तेरी रिसालत का गवाह और एक वो गवाह जिसके पास इल्मे किताब है। पूरी तवज्जो। अब सवाल ये है कि अली की गवाही तो सबने सुनी, अल्लाह की गवाही किसने सुनी? तवज्जो। और ये आयत है, आयत रिवायत नहीं। तो अल्लाह की गवाही किसने सुनी? क्या तुम्हें पता ही नहीं अली खुद लिसानुल्लाह है, अली खुद अल्लाह की जुबान है। तो मानना पड़ेगा कि अली अपनी भी गवाही दे रहे हैं, अल्लाह की भी गवाही दे रहे हैं। शामिल कर। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाला। तो अली अपनी भी गवाही दे रहे हैं और लिसानुल्लाह से अल्लाह की भी गवाही दे रहे हैं। अब कोई कहेगा आपने क्या कह दिया? मैंने नहीं कहा। चलो तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, उठाकर पढ़ना रियाजुन नज़रा, मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह।
دور ہے خلافت دویم کا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا دور ہے. دیکھو میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آج بہت جلدی مجلس تمام کرنی ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے، حج کا زمانہ ہے. ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ تیزی سے شیر خدا اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس کو ایک چہرے میں تماچا رسید کیا. واہ واہ واہ. اچھا پتا ہے نا علی جس کو بھی تماچا مارتے تھے وہ چلتا تھا دائیں دیکھتا تھا بائیں. بچپن میں ابو جہل کو تماچا مارا تھا نا، زندگی بھر دائیں دیکھتا تھا بائیں چلتا تھا. توجہ، علی نے جیسے ہی تماچا مارا ویسے ہی اس کا چہرہ گھوم گیا اور دوڑتا ہوا آیا خلیفہ کے دربار میں اور آ کر کہنے لگا ہے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کے خلافت کے دور میں کتنا بڑا ظلم ہوا، اور وہ بھی اس جگہ ظلم ہوا جہاں پر ایک چوٹی کا مارنا بھی منع ہے. علی نے اسی جگہ پر مجھے تماچا مارا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک علی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد علی نے مجھے تماچا مارا. خلیفہ نے حکم دیا کہ علی کو دربار میں بلایا جائے. میرا مولا آیا دربار میں، پوری توجہ. خلیفہ نے کہا یا علی یہ آپ کی شکایت لے کر آیا ہے. علی نے کہا کیسی شکایت؟ کہا یہ کہتا ہے کہ یہ کعبے کا طواف کر رہا تھا اور آپ نے اسے تماچا مارا. علی نے کہا ہاں 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 میں نے تماچا مارا ہے. علی کسی بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہے، علی ابو طالب کا لال ہے. علی نے کہا ہاں میں نے ہی تماچا مارا. خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے تماچا کیوں مارا؟ کہا یہ کعبے کا طواف کرتے کرتے عورتوں کی طرف، ناموس اسلام کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے تماچا مارا. جیسے ہی علی نے کہا ایک مرتبہ خلیفہ اترے اور اترنے کے بعد اس شخص کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر کہا میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا میں آپ کے پاس فیصلہ کرانے آیا ہوں. خلیفہ نے کہا ارے کیسا فیصلہ؟ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے مارا. علی علی یہ کون ہے؟ یہ ہے راسخون فی العلم، جن میں علم نہیں ہے جو علم میں ہے. بھائی آج ہمارے دوسرے امام کی تاریخ ہے نا، تو آج ان کی بھی کچھ عظمت بیان ہونی چاہیے. ایک شخص اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیسا سوال؟ کہا میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو مجھے بتائے کہ میرا کفارہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول کے سامنے مولا حسن بیٹھے تھے. کہا بیٹا حسن تو بتا. اللہ اکبر. بیٹا حسن تو بتا. کہا بھائی پوچھو تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام حسن نے نانا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا نانا نانا. توجہ توجہ توجہ. نانا نانا. کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا نانا میں اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہا
بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا نانا اس کا سوال ہی غلط ہے۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا نانا اس نے بتایا ہی نہیں، اس نے حج کا احرام پہنا تھا یا عمرے کا احرام پہنا تھا؟ اس نے حج کا احرام پہنا یا عمرے کا احرام پہنا؟ اور احرام پہن کر اس نے چوپائے کا شکار کیا یا پرندے کا شکار کیا؟ سچائی اس مسئلے بتائے مولا حسن نے۔ اور یہی واقعہ مولا علی کے دور میں بھی گزرا۔ ایک شخص آیا مولا علی سے سوال کرنے، اور وہ شخص تھا بوڑھا، تھا بوڑھا۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مولا آپ سے سوال کرنا ہے؟ کہا مجھ سے نہیں، میرے بچے سے پوچھ۔ توجہ۔ کہا امام حسن کی طرف دیکھا، کہا مجھے بتائیے مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے کہا اتنا فاصلہ ہے کہ ایک دن میں سورج سفر طے کر لیتا ہے۔ کہا مولا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا اتنا فاصلہ ہے کہ آپ کی روشنی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا مولا سب سے سخت چیز کیا ہے؟ مولا نے کہا سب سے سخت ہے پتھر، پتھر سے افضل ہے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے افضل ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے، آگ سے افضل ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے افضل ہے ہوا، پانی سے افضل ہے بادل جو پانی کو برساتا ہے، بادل سے افضل ہے ہوا جو بادل کو چلاتا ہے، ہوا سے افضل ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، فرشتے سے افضل ہے ملک الموت جو فرشتے کو موت دیتا ہے، موت سے افضل ہے حکم الہی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، ایک شخص نے کہا مولا بوڑھے نے سوال کیا، بچے سے جواب کیوں دلوا رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ارے جو حکومت کا بڑھاپا نہیں جانتا وہ امامت کا بچپنا جانتا ہے۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پتہ لگنا چاہیے زمانے والوں کو کہ کہیں علی والے بیٹھے ہیں، کہیں بہادر امام کے بہادر غلام بیٹھے ہیں، مجبور نہیں مختار بیٹھے ہیں۔ میرے مولا حسن باغ میں کھڑے ہیں، بابا کی سنت ادا کر کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ مزدوری نہیں ہے، ارے فرشتے جس کی مزدوری کریں، یہ تو دنیا کو بتانے کا سلیقہ ہے کہ محنت کی اہمیت سمجھو۔ باغ میں ہے مولا کہ وہیں سے حاکم کا قافلہ گزرا، سمجھ گئے نا؟ یہاں تو ہر چیز کھول کے نہیں پڑھنی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، میرے پر کاٹ کے کہا گیا اڑو، اب میں بھی ایسے ہی اڑوں گا۔ پہنچ جانا، سب چیز کھول کر نہیں پڑھوں گا۔ حاکم گزرنے لگا، حاکم کو پتا چلا باغ میں علی کا بیٹا ہے۔ حاکم آیا باغ میں اور آ کے کہنے لگا آپ کے بابا بھی باغ میں مزدوری کرتے تھے، آپ بھی باغ میں مزدوری کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا بیٹا باپ کی ہی سیرت پر تو چلے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جواب دیا میرے مولا نے، بیٹا باپ کی ہی سیرت پر چلے گا۔ تو حاکم نے کہا آپ کے بابا کا دعویٰ تھا سلونی، تو کیا آپ کا بھی دعویٰ ہے سلونی؟ کہا ہاں، وہ اس وقت امام تھے، میں اس وقت امام ہوں۔
اب وہیں پر کھجور کا درخت تھا. ایک مرتبہ حاکم کہنے لگا جب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے تو ذرا بن دیکھے بتائیے درخت میں کتنے کھجور ہیں. مولا حسن نے مسکرا کر کہا 3313. اللہ اکبر. 3313. حاکم نے کہا میں ایسے نہیں مانوں گا, ایک ایک کھجور گنواؤں گا. سپاہیوں کو حکم دیا, سارے کھجور توڑے گئے, ایک ایک کھجور گنا گیا. جب سارے کھجور گن لیے سپاہیوں نے, حاکم نے کہا کتنے کھجور ہیں؟ سپاہی مایوس ہو کر کہنے لگے 3313. 3313. حاکم نے کہا ایک بڑھا دے, ایک گھٹا دے, ایک بڑھا دے, ایک گھٹا دے. سپاہی کہنے لگے بڑھاتے ہیں تو بڑھتا نہیں, گھٹاتا ہوں تو گھٹتا نہیں. آخر پریشان ہو کے جانے لگا اور کہنے لگا آپ کے باپ کو بھی علم غیب تھا, آپ کو بھی علم غیب ہے. امام حسن نے کہا یہ میں نے جواب علم غیب سے نہیں دیا, میں نے کہا ہو گیا. اللہ اللہ سب مل کر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ مولا نے ایک مرد کو سنا ہے نا, مجھ سے بھی سنیں گے. سنیے, حاکم نے دعوت کی, کہاں کا حاکم جا کے روایتوں میں تلاش کرنا. امام حسن کو دربار میں بلایا اور چاہتا تھا کہ حسن کی توہین کرے. اپنے دربار میں 7 لوگوں کو بیٹھا دیا اور کہا جیسے ہی حسن آئے حسن کے بابا کی توہین کرنا اور ہمارے گھر کی تعریف کرنا, ہمارے باپ داداؤں کی تعریف کرنا. جیسے ہی مولا حسن آئے تو جتنے ساتھ بیٹھے تھے وہ سب اپنے ان کے باپ داداؤں کی تعریف کرنے لگے. مولا خاموش ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ خاموش ہوئے مولا نے حاکم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ تو اپنے باپ داداؤں کی تعریف مجھے سنا رہا ہے, تجھے پتا ہے میرا دادا ابو طالب ہے, میرا بابا علی مرتضیٰ ہے, میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے, میں جنت کا سردار ہوں. وہ حسن نے اپنا سارا شجرہ گنایا, اپنا سارا ننیال گنایا اور گنانے کے بعد حاکم کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا سن میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اپنی ماں کا کردار کھلے میدان میں پڑھوں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں سنا کر دیکھا. مولا حسن نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں جنت کا سردار, میرا نانا رسولوں کا سردار, میرا بابا اماموں کا سردار, میری ماں عورتوں کی سردار. ہم سردار گھرانے کے سردار شہزادے ہیں. تو جانتا ہے ہمارے بارے میں ہمارے سفر کو معراج کہتے ہیں. توجہ, امام نے کہا احمد و ضمیری, علی و حبیری, حسین و وزیری, جبریل و فقیری. کیا جانتا ہے مجھے؟ میرے ضمیر کا نام محمد ہے, میرے حبیب
امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے فقیر کا نام جبریل۔ کیا سن میں کون ہوں؟ میں قائد غر المعجلین کا بیٹا، میں یاسوف الدین کا بیٹا، میں امام المتقین کا بیٹا، میں شاہ لافتہ کا بیٹا، میں مولائے گلکفا کا بیٹا، میں بولتے ہوئے قرآن کا بیٹا، میں جناب امیر کا بیٹا، میں مولائے غدیر کا بیٹا۔ اب مولا جیسے ہی کہہ رہے تھے، ایک شخص اٹھا دربار میں، مولا کو ٹوکنے لگا۔ مولا حسن کو جلال آیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مردوں کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا تجھے شرم نہیں آتا؟ مردوں کی محفل میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی مولا نے کہا عورت بن گیا، اب بن کر شرم کے مانے جانے لگا۔ مولا نے کہا ٹھہر، گھر جا کر دیکھ، میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا۔ حاکم پریشان ہو کے کہنے لگا حسن آپ نے تو میری توہین کر دی، میرے دربار میں آپ نے مرد کو عورت بنا دیا۔ حسن نے جلال میں آ کر کہا خاموش ہو جا ورنہ تجھے بھی عورت بنا دوں گا۔ یہ اختیار ہے امامت کا، یہ اختیار ہے آل محمد کا۔ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے حسن کسی مجبور کا نام ہے۔ حسن مجبور کا نام نہیں، حسن مختار کا نام ہے۔ تو اختیار رہتے ہوئے صبر کر لے، اسے شریعت میں حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں۔ میرے مولا حسن کا دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دنیا کے ماشاءاللہ حضرت علی سلوات آواز ہے بلند۔ امام حسن کا دسترخوان، غریب تو غریب، امیر ترستے تھے کہ حسن کے دسترخوان میں کھانا کھائے۔ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، یہ کاٹا اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ 12 کے بیچ میں 3 کاٹا۔ یہ کاٹے کسی کے لیے نہیں رکتے، لیکن شبیر کے لیے کیسے رک جا رہے ہیں؟ دامن وقت میں لیکن میں جب پڑھتا ہوں میرے ظہیر بھائی حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں اور دل میں ناد علی پڑھنے لگتے ہیں۔ بھائی میرے بالکل پریشان نہ ہو، جو بول رہا ہوں دلیل سے بول رہا ہوں، اور کچھ تو ایسے جملے ہیں جسے صرف مولا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دسترخوان سجا ہے میرے مولا کا۔ ایک شخص آیا مدینے میں، مسافر تھا، دیکھا ایک باغ میں ایک شخص مزدوری کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا، اس باغ والے نے کہا کہ وہ
سامنے رومال میں روٹی رکھی ہوئی ہے، جا روٹی کھا لے۔ وہ گیا، اس نے روٹی لی، مگر روٹی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا یہ کس کی روٹی ہے؟ جو پورے کائنات جس کے صدقے میں روٹی کھاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ، مگر یہ روٹی تو ٹوٹ ہی نہیں رہی، میں اسے کھاؤں گا کیسے؟ مسافر ہوں۔ کہا اچھا، تجھے جس قسم کی غذا کی تلاش ہے، جا شہر میں دیکھ، ایک امیر کا سب سے بڑا دسترخوان بچھا ہوگا، اس کے دسترخوان میں جا کر کھا لے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص آیا، امام حسن کا دسترخوان بچھا تھا۔ انسان بھی کھا رہے ہیں، فرشتے بھی کھا رہے ہیں۔ قسم خدا کی، جس کے دربار میں فرشتے فقیر بن کر آئے نا، اسے حسن کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی جیسے ہی دسترخوان میں وہ بیٹھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید مجھے روٹی کے ساتھ شوربہ بھی مل جائے۔ ابھی یہ خیال پیدا ہی ہوا، مولا حسن نے اپنے غلام کو کہا اسے اندر کمرے میں لے جا اور اسے شوربے والی روٹی دے دے۔ توجہ۔ اچھا، اب وہ بیٹھ کے روٹی کھانے لگا، کھاتے کھاتے کچھ روٹی وہ اپنے تھیلے میں بھی ڈالنے لگا۔ روٹی کھاتا جاتا ہے، روٹی تھیلے میں بھی ڈالتا جاتا ہے۔ مولا حسن نے یہ منظر دیکھا، اس کے قریب آئے اور آ کر کہا بھائی تجھے جتنا کھانا ہے کھا لے، تجھے جتنا لے جانا ہے لے جا لے، یہ وہ دربار ہے جہاں حساب نہیں ہوتا۔ جتنا کھانا ہے کھا لے، جتنا لے جانا ہے لے جا۔ وہ کہنے لگا مولا یہ روٹی میں اپنے لیے لے کر نہیں جا رہا ہوں، باغ میں ایک ضعیف ہے جو مزدوری کر رہا ہے، اس کی روٹی بڑی سخت ہے، میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مولا حسن کے آنکھوں میں آنسو چلے آئے۔ کہا تجھے پتا ہے تو جس کے لیے روٹی لے جانا چاہ رہا ہے نا، یہ دسترخوان اسی کا صدقہ ہے۔ وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ قسم خدا کی، یہ کیا گھرانہ ہے؟ یہ سخی نہیں ہے، سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ یہ کریم باپ کا کریم بیٹا ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو خود تو بھوکا رہے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ یہ وہ دربار ہے۔ عزادارو، آج 28 صفر کی شب ہے۔ رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے۔ آج 28 صفر کی شب ہے، تم اپنے نبی کو یاد کر رہے ہو اور نبی کے بڑے نواسے کو یاد کر رہے ہو۔ عزادارو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت نے جو دن دیکھے ہیں نا، اللہ کسی کے گھر والوں کو وہ دن نہ دکھائے۔ جناب سیدہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک روز علی گھر تشریف لائے، دیکھا سیدہ رات کے وقت رو رہی ہیں۔ علی نے کہا سیدہ آپ بآواز بلند نہ رویا کریں۔ سیدہ نے کہا یا علی کیا میں اپنے بابا پہ بآواز بلند رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا پریشانی مجھے نہیں ہے، محلے والوں کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے نیند میں خلل پڑ جاتی ہے۔ عزاداروں، مولا علی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کو اپنے بابا کی یاد آئے نا، آپ قبر رسول پر جا کر رو لیا کریں۔ جناب سیدہ روز دوپہر میں اپنے بابا کی قبر پہ جاتی تھی، اپنے بابا پر روتی تھی، شام ڈھلتی تھی گھر واپس چلی جاتی تھی۔ ایک دن علی دن کے وقت گھر میں آئے، دیکھا سیدہ گھر میں بیٹھی ہیں اور گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ علی نے کہا سیدہ آپ گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہیں،
آپ تو مزار رسول پر جا کر رویا کرتی ہیں۔ سیدہ نے کہا یا علی میں اپنے بابا کے قبر کے پاس جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی نا، کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ عزادارو اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو سیدہ نے کہا یا علی بابا کے بعد ہم اہل بیت پر وہ دن آ گیا کہ اب ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے کہا سیدہ دن تو وہ آ گیا کہ علی جب کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ علی کو جواب سلام نہیں دیتے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سیدہ اب ہمیں کوئی جواب سلام نہیں دیتا۔ علی جب آتے تھے گھر میں دروازہ کھولتے تھے تو سیدہ کو دروازے کے پہلو میں پاتے تھے۔ جب 3 مہینے گزر گئے تو ایک دن علی نے پوچھا فاطمہ میں جب گھر میں آتا ہوں تو آپ کو دروازے کے پہلو میں روتا ہوا پاتا ہوں، آپ دروازے کے پہلو میں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ فاطمہ نے کہا یا علی میں انتظار کرتی ہوں کوئی مسلمان تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے۔ اجرکم من اللہ، عزادارو رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے۔ ہاں عزادارو جب وقت نزدیک آنے لگا نا تو سیدہ نے اپنے قریب ثانیہ زہرا کو ایک کمرے میں بلایا، زینب کو لے کر ایک تنہا کمرے میں گئی، ایک صندوق کھولا اور صندوق کھولنے کے بعد کچھ کفن نکالا اور نکال کر ایک کفن دیا، کہا بیٹی زینب جب علی تم سے میرا کفن مانگنے آئے تو علی کے حوالے یہ کفن کر دینا۔ زینب جب علی آ کر کہے لاؤ ماں کا کفن دو تو علی کو یہ کفن دے دینا۔ جناب سیدہ نے دوسرا کفن نکالا، شہزادی زینب کو دیا۔ شہزادی نے کہا اماں یہ کفن کس کا ہے؟ کہا جب حسن آ کر کہے زینب لا بابا کا کفن دے تو یہ کفن دے دینا۔ پھر تیسرا کفن نکالا، کہا اماں یہ کفن کس کا ہے؟ کہا جب میرا حسین آ کر کہے لا بھیا کا کفن دے تو یہ کفن دے دینا۔ پھر سیدہ نے چوتھا کفن نکالا، زینب کو دیا، عزادارو سینے میں ہاتھ رکھنا۔ زینب نے کہا اماں یہ کفن کس کا ہے؟ کہا جب حسین دوبارہ آ کر بھیا کا کفن مانگے پھر سے کفن دے دینا۔ کہا اماں بھیا حسن کا 2 کفن، کہا میرے لال کا جنازہ گھر سے جائے گا پھر واپس گھر آئے گا۔ میرے حسن کو 2 کفن لگے گا۔ عزادارو کفن دینے کے بعد سیدہ نے صندوق بند کر دیا۔ زینب تڑپ گئی، اماں میرے بھیا حسین کا کفن۔ سیدہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب حسین کو کوئی کفن دینے والا، کوئی کفن۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، علی کے سر پہ ضربت ماری گئی، علی نے تمام بچوں کو بلایا، مولا حسن کے حوالے کیا۔ ارے بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ام البنین آئی، یا علی میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، کہا عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، حسین کا ہاتھ لیا، عباس تو حسین کے حوالے۔ اجرکم من اللہ۔ علی
علی کے سر پر ضربت لگی. کچھ عرصہ گزرا. ہاں دارو پتہ ہے میرا امام حسن کتنا تنہا تھا. انسان باہر کتنا بھی پریشان ہو تھک ہار کر گھر میں آتا ہے سکون کے لیے, مگر ہائے میرا حسن گھر میں ہی زہر دیا گیا. جولا نے امام کے پانی میں زہر ملایا. اداداروں جب پانی دیا, حسن نے پانی پیا, چہرے کا رنگ بدلا. امام نے کہا آخر میں نے کیا تیرا بگاڑا, تو نے مجھے زہر دے دیا. حسن گئے, ام فروا کا دروازہ کھٹکھٹایا. ام فروا نے دروازہ کھولا. ارے ایک امام نے کہا ایک تشت لایا جائے. ایک تشت لایا گیا. ارے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے. ہاں دارو رو لو. ارے یہ قاسم کا بابا ہے نا. پتہ ہے حسن میں اور قاسم میں فرق کیا ہے؟ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, قاسم کے جسم کے ٹکڑے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہادادارو گھر والوں کو خبر ہوئی, مولا حسین آئے, مولا عباس آئے. ہادادارو ایک مرتبہ 1.5 سال کے قاسم کو لیا. ام فروا کو کہا میرے قاسم کو مجھے دو. ایک تعویذ کو نکالا, قاسم کے بازوؤں میں باندھا. ام فروا نے کہا مولا یہ تعویذ کیا ہے؟ کہا جب کربلا میں میرا بھائی حسین اکیلا ہو جائے یہ تعویذ دے دینا. ہادادارو مولا حسن کی شہادت ہوئی. حسین تابوت لے کر نکلے. بس ہادادارو ابھی تابوت اٹھے گا, بڑے آرام سے کاندھا دینا. حسین تابوت لے کر نکلے. حسن نے وصیت کی تھی بھیا میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفنانا. اگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو اماں کے پہلو میں. حسین تابوت لے کر نکلے. ایک لشکر آیا, اس نے کہا ہم نواسے کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے. عزادارو ایک اشارہ دیا, 1000 تیر حسن کے تابوت میں. سفید جنازہ سرخ ہو گیا. سفید جنازہ سرخ ہو گیا. عباس نے تلوار کھینچی. حسین نے کہا عباس صبر, عباس صبر. عزادارو بس میں نے تمام کر دیا. تابوت واپس گھر میں لایا گیا. ارے سفید کفن خون میں لہولہان ہو گیا. زینب آئی, کلثوم آئی, تابوت سے تیروں کو نکالا. میں کہوں گا زینب اپنی حسرت نکال لو, ایک بھائی کے لاش سے تیر نکال لو. ارے دوسرے بھائی کا لاشا کربلا میں تیروں میں پڑا ہوگا, تیر نکالنے والا